بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ جس طرح انسان کے جسم کے اندر کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس اس طرح کی بیماریاں گر کر جاتی ہیں، اسی طرح جادو ایک بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ایک چھپی ہوئی بیماری ہے۔ بعض لوگوں کو تو اس کی علامات کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اس کا وقت پر علاج کروا لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو نہ تو جادو کی علامات کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی وہ بیچارے اس کا علاج کروا پاتے ہیں۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے جس سے آپ کو جادو کی علامات کا پتہ بھی چلے گا اور آپ خود گھر بیٹھ کر بنا کسی کو پیسے دیے جادو کا علاج بھی کر سکیں گے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ جادو ایک ایسا مہلک مرض ہے، ایک ایسی وبا ہے جس کی وجہ سے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس موڑ پہ آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں چلا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے احباب ہیں کہ جن کے جسم و جان کی بندش کر دی گئی، جن کے بچے اور بچیوں کی رشتوں کی بندش کر دی گئی، جن کے کاروبار کی بندش کر دی گئی، اور آپ حیران ہوں گے یہ جادو ایسا مہلک مرض ہے، ایسی وبا ہے کہ جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضور کی ذات عالی پر اس کا وار چل گیا، اس کا وار ان کی ذات عالی پر بھی چل گیا، اور یہ اللہ کی ذات عالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایسے کیا تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، جنات کا مسلط ہو جانا ہے، یہ سارا برحق ہے، یہ سارا برحق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جب جنوں کی وادی میں آپ تشریف لے گئے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، کہ جنات کی ایک جماعت نے جب وہ نخلستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اللہ کا کلام سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا کلام جب سنا، وہ ایک دم تھم گئے، رک گئے جنات اللہ کا کلام سننے کے لیے۔ جب انہوں نے وہ کلام سنا تو کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عام شخصیت کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عام ذات کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام، اور ایسا کلام آج تک ہم نے نہیں سنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں دعوت دی، آپ جنات کے گھروں میں تشریف لے گئے، جہاں جنات رہتے تھے وہاں پہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ گئے تھے۔ جنات کو جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے گئے تو حضور نے کیا کیا؟ حضور نے ایک گول دائرہ کھینچا، گول دائرہ کھینچا، اس گول دائرے میں عبداللہ ابن مسعود کو کھڑا کیا، فرمایا عبداللہ جب تک میں نہ آؤں آپ نے اس گول دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اب وہ دائرہ لگایا تھا، وہ جو کڑا لگایا تھا، وہ جو حصار لگایا تھا رسول اللہ نے، وہ کیا تھا؟ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی پڑھ کر اس کا حصار لگایا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تجھ تک ایک جن، ایک شیطان بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس کا کڑا لگا دیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ کڑا کیا تھا، پڑھا کتنی مرتبہ تھا، پڑھا کیسے تھا، وہ انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسے ہمارے احباب ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، بھئی جنات کچھ نہیں ہے، بھئی جادو کچھ نہیں ہے، بھئی نظر بد کچھ نہیں ہے،
یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے چلا جاتا ہے۔ بھئی ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہر بیماری، ہر مسئلہ مسائل اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہی جاتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ برحق ہیں۔ اب بخار کا آ جانا، جسم میں درد کا ہو جانا، کسی بیماری کا لاحق ہو جانا، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا۔ وہ جسمانی مسئلے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ روحانی مسئلے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی جسمانی مسئلے مسائل ہیں یا روحانی مسئلے مسائل ہیں، ان کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اولاد ہو جائے، ہمیں بیٹا ہو جائے، ہمیں بیٹی ہو جائے، لیکن اب ان کا نکاح نہیں ہوا، لیکن اللہ سے مانگتے ہیں۔ او بھائی، جب تم سبب اختیار کرو گے، عقد نکاح میں آؤ گے، حق زوجیت ادا کرو گے، اب سبب بنے گا تو بیٹا پیدا ہوگا نا، سبب بنے گا تو اولاد پیدا ہوگی نا، سبب بنے گا تو آپ ماں باپ کے زمرے میں آئیں گے نا۔ تو اسی طرح یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو جادو جنات ہیں، یہ جب مسلط ہو جاتے ہیں، چاہے روحانی طور پر ہوں چاہے جسمانی طور پر ہوں، اس کے بعد اللہ کے کلام سے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب حضور نے وہ جو کڑا لگایا وہ کیوں لگایا؟ پتہ تھا کہ بھئی جنات ہیں، وہ کہیں میرے صحابی کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اب یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں، ایک ہے جادو صرف، دوسرا ہے جنات۔ جادو کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جادو کوئی ہمارے اوپر کرتا ہے، کسی نے ہمارے اوپر موکلات چھوڑے ہیں، ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمارا کاروبار بند ہو گیا، جناب ہمارے جسم میں دردیں شروع ہو گئیں، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ ہے وہ جادو جو کسی نے کیا ہے۔ دوسرا جادو وہ ہے جو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ پیر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دوسرا جادو وہ ہے جو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں۔ بھائی ہم خود اپنے اوپر کیسے جادو کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو پھر داخل ہو جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے، یعنی ان کے مردوں سے بھی ان کی عورتوں سے بھی۔ کہاں جاتے ہوئے دعا پڑھنی ہے؟ جب ہم واش روم میں جائیں، بیت الخلاء میں جائیں، اور اگر ہم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو وہاں پہ جنات جو گندگی کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہماری شرمگاہ سے کھیلیں گے، وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اب وہ مسلط ہو جائیں گے، مسلط ہو جانے کے بعد وہ پھر ہمارے اوپر بیماریاں لاحق کریں گے۔ یہ میں پورے تجربے سے بات کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم سے کہ مفتی صاحب ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کو چیک اپ بھی کروایا، ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آیا، ہمارے اوپر مسئلہ ہے۔ بھائی آپ کی دشمنی نہیں ہے، آپ کا لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آپ کو جسمانی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اوپر جو روحانی مسئلہ ہے آپ نے خود مسلط کیا ہے، اپنے اوپر خود مسلط کیا ہے، خود اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ کیوں نہیں دعا پڑھتے ہو؟ یہ چھوٹی سی دعا ہے، کیوں نہیں یاد کرتے ہو بیت الخلاء میں جاتے ہوئے؟ اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، تو پھر آپ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے نا۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا، جب آپ نے اپنے اوپر جادو کو خود مسلط کیا، اس کی سب سے بڑی بیماری جو لگتی ہے نا وہ ڈپریشن کی لگتی ہے۔ وہ ذہنی مریض بندہ بن جاتا ہے، بندے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بات بات پر گھر میں لڑائی جھگڑے، گھر میں الجھنے، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا، گھر میں بیوی اور شوہر کو بولتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ شوہر بیوی کو کہتا ہے بھائی تم نکل جاؤ یہاں سے، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اللہ کے بندے کچھ نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بڑا چیک اپ کروایا ہے، لیکن میرے بھائی یہ جادو تو آپ نے خود مسلط کیا ہے، یہ جنات تو خود آپ نے اپنے گھر میں داخل کیے ہیں۔ کیوں نہیں عمل کیا؟ کیوں نہیں رسول اللہ کے بتائے ہوئے صبح و شام کے اذکار کیے جن سے آپ محفوظ ہو سکیں؟ تو میں نے آپ حضرات سے عرض کیا یہ جنات بھی حقیقت ہے، موکلات بھی حقیقت ہیں، اور جادو بھی حقیقت ہے۔
ایک جادو وہ ہے جو کوئی ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے، دوسرا جادو وہ ہے جو ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ تو خدا را ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک بڑا زبردست کڑا، بڑا زبردست حصار اور بڑا زبردست ایک لاک ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ کر لیا، دنیا کے ساری شیطانی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، آپ کا بال برابر بھی نقصان نہیں کر سکیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیو ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا اور انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا چلوں، بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو بہت سارے یوٹیوب چینل سے وظائف کر کر کے عاجز آ چکے ہوں گے، تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کو افاقہ نہیں ہو رہا ہوگا، ان کو فرق نہیں پڑ رہا، آرام نہیں آ رہا ہوگا۔ تو ہمارے چینل پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، دونوں نمبر ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، موبائل نمبر بھی ہے۔ ملک سے، بیرون ملک سے، بلکہ پوری دنیا سے آپ جب چاہیں ہمیں کال کر کے اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں اور اپنا روحانی چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے اوپر اگر جنات مسلط ہو گئے، یا آپ کے اوپر جادو کسی نے مسلط کر دیا، یا آپ کے اوپر خود اپنے آپ سے جادو ہو گیا، ان تینوں صورتوں کے لیے ایک بڑا زبردست حصار، بڑا زبردست لاک، بڑا زبردست کڑا، اور کڑا بھی کس نے بتایا؟ جو رسول اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کی حفاظت کے لیے لگایا۔ وہ کڑا آج میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ کے اوپر جادو آ گیا، جنات آ گیا، جادو کسی بھی قسم کا ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جنات چاہے آپ کو تنگ کرتے ہوں، خواب میں آتے ہوں، گھر میں پانی پھینکتے ہوں، خون کے چھینٹے آتے ہوں، خواب میں ڈراتے ہوں، آپ کے گھر میں مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہوں، آپ کے کپڑے کٹ جاتے ہوں، جناب آپ کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہو، تو آپ نے یہ کڑے کا استعمال کرنا ہے، اس عمل کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو بھی ختم ہوگا، اور جناب گھر میں یہ جو آوازیں آتی ہیں مختلف قسم کی، اور خون کے چھینٹے گرتے ہیں، پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، آئے دن آپ کے نقصان ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ پیسے گم ہو جاتے ہیں، بہت سارے گھروں سے پیسے غائب ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑا زبردست کڑا ہے، حصار ہے، مضبوط عمل ہے۔ یہ سارے لوگ یہ کریں، انشاءاللہ العزیز ان تمام بیماریوں سے، ان تمام مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے دن یا رات کسی بھی وقت جو بھی ٹائم آپ کو مل جائے، تو آپ نے اول اور آخر 3 بار درود پاک، 3 مرتبہ درود پاک۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگے۔ درود پاک پڑھنے کا میرے عزیزوں بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو میری قربت چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میں اس کو اپنا دوست بناؤں، اپنا حبیب بناؤں، اپنا رفیق بناؤں، وہ میرے اوپر درود پاک پڑھا کرے، وہ میرا حبیب بن جائے گا، میرے قریب بن جائے گا، اور جنت میں میرا جار بن جائے گا۔ جار مانا پڑوسی بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پڑوسی بنیں تو آپ درود پاک پڑھا کریں۔ پڑوس بھی کہاں پہ؟ جنت میں، جنت الفردوس میں نبی کا پڑوس ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو آپ نے اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درمیان میں صرف اور صرف 9 مرتبہ، صرف اور صرف 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے یوں، یہ شہادت والی انگلی ہے، اس کے اوپر یوں دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد اپنی گردن پہ یوں ہاتھ پھیرنا ہے، یہ انگلی پھیرنی ہے ایسے،
اپنی گردن کے ارد گرد گھمانا، اس کو ایک ہی بار گھمانا ہے بس. گھمانے کے بعد پھونک مار دی. اللہ کے فضل و کرم سے ایسا لاک لگا ہے کوئی شیطانی طاقت آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. تو آپ نے یہ عمل اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، زندگی کا معمول بنا لینا ہے. کبھی بھی اس کو ناغہ نہیں کرنا. آپ کو کبھی کوئی شیطانی طاقت تنگ نہیں کرے گی. دوسرا، اگر آپ کے گھر کے اوپر مسئلے مسائل ہیں، گھر میں جنات آ جاتے ہیں، پھر آپ نے اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر، مین دروازے پہ کھڑے ہو کر 9 مرتبہ پڑھنا ہے. 9 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنی دہلیز پہ دم کر دینا ہے. دہلیز پہ دم کرنا ہے اور ہر روز دم کرنا ہے جب تک یہ مسئلہ ختم نہ ہو. انشاءاللہ العزیز آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے بنیان مرصوص کوئی سیسا پلائی دیوار وہاں پہ کھڑی کر دیا جنات کے لیے. کسی جن، کسی شیطانی قوت کی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ کے گھر کی دہلیز کو کراس کر سکے. آپ یہ عمل کریں اور ضرور کریں، زندگی کا معمول بنا لیں، لیکن یقین کامل سے آپ کریں. اگر یہ عمل عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے صحابی کو جنات کی شرارتوں سے محفوظ کر سکتا ہے تو یہی عمل آپ کے گھر کو، آپ کے جسم و جان کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے بچوں کو بھی شیطانی طاقتوں سے محفوظ کر سکتا ہے. جی تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، الحمدللہ مفتی صاحب نے جادو سے حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا. اس عمل کو ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.